دلیل اسی تواڈے کوئی کتاب نہیں منگی تسی منگو تم تسلی نہ اسی نہیں بیٹھ جائیں دیں گے، ضرور دیں گے، بیٹھ جائیں، ضرور دیں گے۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ بات لکھ کے عقیدے کے اندر حیات النبی کی اور دلیل شہیدوں کی پیش کر دیں۔ ہم اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی طرح کہ ہم انشاءاللہ جو چیز بتائی ہے اس کو ثابت بھی کریں گے، اور وہ اصل پرچہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو روزنامہ اسلام ہے، ایک محلے میں نہیں شائع ہوتا، پورے پاکستان میں شائع ہوتا ہے، مولانا وہاں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں کی طرف جانے کی بلا ضرورت اور ایسے ہی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا آج بھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ ساتھی بھی سن رہے ہیں، اور پھر قیامت تک کے لیے آپ کو، آپ کے جتنے بھی اب وڈیرے یہاں زندہ موجود ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو اب زندہ ہیں ان کو ہمارا قیامت تک چیلنج ہے، حیات النبی کے اپنے اس موقف کے اوپر ایک دلیل پیش کرو، قرآن کی ایک آیت پیش کرو، شہداء کی زندگی کے دو، ہم بھی قائل ہیں۔ بات عقیدے کی یہاں وضاحت ہو چکی ہے، اس میں شہداء کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ مولانا ہمت ہے تو اپنے اس لکھے ہوئے عقیدے کے مطابق جو آپ نے پیش کیا ہے اس کے بعد سارا کچھ آئے گا، سب کچھ آ جائے گا۔ نہ قندیلوں کی بھی بات چھڑی ہے، نہ گلنے سڑنے کی بات ہوئی ہے، نہ گلنے سڑنے کی بات ہوئی۔ مولانا نے ابھی بغیر کسی موضوع کے خام خواہی ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو مولانا میں یہی کہوں گا، دوبارہ پھر میرا یہی مطالبہ ہے کہ اگر کہہ دو تشریح کے اندر یا انبیاء کی حیات کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو الحمدللہ ہم ابھی علماء کی وضاحت اور تشریحات کے ساتھ ثابت کریں گے کہ شہداء کی کون سی زندگی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے پھر یہی میں مطالبہ کرتا ہوں، پھر یہی مطالبہ کروں گا کہ حیات النبی اپنے موقف اور اپنے اس عقیدے کے مطابق قرآن کی ایک آیت پیش کرو، تو میں نے جو اپنا موقف لکھا ہے اس کے مطابق میں آیت پڑھنے کے لیے ابھی تیار ہوں۔ اخبار دے دیں آپ کو، ہماری سے والد فائلوں آپ کتاب لے سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 اور 26 اور 27 ہے۔ یہ آیت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ ارشاد ہوا، قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ یہ آدمی حضرت حبیب ہیں جنہوں نے سابقہ انبیاء میں سے انبیاء کا ساتھ دیا اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تقدو کی، لیکن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور ان کو جب شہید کیا گیا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر 4 جلد میں لکھا ہے کہ ان کو مار مار کر شہید کیا گیا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جو ہے جنت میں بھی داخل کر دیا گیا اور بما غفر ربی اللہ نے بخش بھی دیا اور ان کا اعزاز بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں اعزاز، وہ خود کہتا ہے اللہ نے میرا اعزاز کیا، تو کیا صرف تکلیف روح نے اٹھائی تھی شہید ہوتے وقت یا جسم نے بھی اٹھائی تھی؟ اعزاز وہ کہہ رہا ہے میرا کیا، اعزاز جسم کا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ شہید جس طرح اس کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے لیکن اس کی روح جنت کی سیر کرتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے آتا ہے کہ جو سبز پرندوں میں داخل نہیں ہوتی کہ وہ اب کوئی عقیدہ تناسب پیدا ہو جائے،
بلکہ اس کا جز نہیں بن جاتی، بلکہ وہ بحیثیت سواری کی ہے۔ جس طرح آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جو ہے سیر کرتا ہے، جس طرح افغانستان میں جو ہے یہ کیا نام ہے عقاب کی شکل کا سمری حال تھا، اس میں کوئی بیٹھنے کی وجہ سے عقاب نہیں بن گیا، اسی طرح جو ہے مچھلی کی شکل کا ایک ہوائی جہاز تھا، اس میں بیٹھنے کے ساتھ مچھلی نہیں بن گیا۔ اس طرح روح وہاں جاتی ہے، سیر کرتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ شہید کو جب تعلق ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ 338 سے 39 اور 42 میں کہا گیا، تو ہم بھی کہتے ہیں جسم ٹکڑے ہوا تو اس کو حیات حاصل ہوئی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے، جیسا کہ میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، انہوں نے ابھی تک اس روایت کا جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر دیکھو میں نے مولانا اشفاق الرحمان کاندھلوی رحمہ اللہ کی روایت پڑھنے لگا تھا، ٹرن پوٹی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ ان کے بارے میں آیا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کو حیات حاصل ہے قبر کے اندر، اور یہ تباہ دہلی ہے، یعنی دہلی تباہ ہوئی ہے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر ہے اس کا 185 کہ مولانا اشفاق الرحمان کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ حیات جو حاصل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر دیکھو یہ اللہ بھلا کرے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ میری روایات کا جواب نہیں دے رہے، میں بار بار اپنا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ مسند احمد ہے جلد نمبر 2 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا فرمایا، مجھے 9 مرتبہ اس بات پر قسم کھانا زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے بنسبت اس کے کہ میں 1 مرتبہ قسم کھاؤں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا اور انہیں شہید بھی بنایا۔ صحابہ کا عقیدہ کہ آپ وسلم نبی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، اور اس نے خود اپنے ڈر میں کہا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں شہداء زندہ۔ یہ قرآن سے ثابت ہو گئی، حدیث ثابت ہوگی بات، اب تو آپ کی شکست ہو گئی، صحابہ ثابت کر دیا میں نے۔ عبداللہ بن مسعود میں 9 مرتبہ قسم کھاؤں، بھائی صحابی تو ویسے کہتے، صحابی تو بھائی ویسے ہی سکہ ہوتا ہے، لیکن 9 مرتبہ قسم کھا کے بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث یہ بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وفات کے وقت انہوں نے خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، لیکن اگلے جمعے پر غور کرو، ہمارا فریق مخالف اس روایت کو پیش کرتا ہے لیکن اس کے اگلے جمعے پر غور نہیں کرتا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذک اللہ الموتتین ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بھائی آپ خاموش ہے، میری باری ہے، آپ بولنا والذی نفسی، ہاں سبحان اللہ، دستخط کر دو، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وغیرہ خاموش ہے جاؤ۔ والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی، صدیق تو صدیق ہے، قسم نہ بھی کھاتا ہے تو ان کی بات کے اعتبار تک بھی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 2 موتیں نہیں سکھائے گا کبھی بھی۔ دیکھو ایک موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن دوسری موت کہ موت کے بعد عام آدمی جو ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے 1 مرتبہ، سوال و جواب کے لیے دوبارہ روح جسم میں ڈالی جاتی ہے اور مردے کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں روایت منقل کیا جاتا ہے، سوال جواب کرتے ہیں، اس کے بعد روح علیین یا سجین داخل کر دی جاتی ہے اور روح کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ، لیکن نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا، اس کی روح دوبارہ جسم میں نکال نہیں جاتی بلکہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یذک اللہ، اس موت کی نفی کر رہے ہیں، ایک موت تو آ گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ 2 موتیں نہیں سکھائے گا، یہ صدیق کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کی حاشیہ میں لکھا ہے بخاری شریف کے میں تمسکا بہذا من انکر الحیات، فتح الباری کی عبارت سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت کہ جو منکرین حیات فی القبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے محدث علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حیات کے منکر ہیں، انہوں نے جو ہے یہاں یہ ہے اعتراض کیا ہے کہ کس موت کی نفی ہے، کہتے ہیں بھی اس موت کی نفی ہے جو ایک عام آدمی کو آتی ہے، سوال و جواب کے بعد اس کی روح علیین سجین میں ہوتی ہے لیکن نبی کی روح علیین سجین میں نہیں ہوتی۔ آگے روایت نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس روایت کو بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اپنے دلائل کے اندر۔ اور یہ
बुखारी शरीफ है और इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 517 है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात का वक़्त आया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, ये मेरे हाथ में सीरत हलबिया है, इसकी जिल्द नंबर 6, वैसे तरतीब के एतबार से तीसरी जिल्द का निस्फ़ आखिर है। फरमाया, एक रवायत में है, जब अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात का वक़्त आया तो उन्होंने अपने पास मौजूद लोगों से फरमाया, जब मैं मर जाऊं और तुम लोग मुझे गुस्ल देने और कफन पहनाने से फारिग हो जाओ तो मेरा जनाजा ले जाकर उस हिजरा मुबारक के दरवाजे पर रख देना जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। फिर दरवाज़ा पर ठहर कर कहना, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, यह अबू बकर सिद्दीक़ इजाज़त चाहता है, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए और दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि हुजरा मुबारक का दरवाज़ा बंद और मुकफ़्फ़र रहता था, तो मेरा जनाजा अंदर ले जाकर मुझे वही दफन कर देना। अगर दरवाज़ा न खुले तो मेरा जनाजा वहाँ से कब्रिस्तान बकी में ले जाना और मुझे वहाँ दफन कर देना। आगे अल्लामा अरबी रहमतुल्लाह उन्वान क्या करते हैं, कब्र अबू बकर के लिए इसने नबी। चुनांचे जब वक़्त आया तो सिद्दीक़ अकबर की वसीयत के मुताबिक जनाजा ले जाकर लोग वहाँ ठहरे और उनके बताए हुए कलिमात कहे तो अचानक ताला खुद ब खुद नीचे गिरा और दरवाज़ा खुल गया। फिर अंदर से किसी पुकारने वाले की आवाज़ आई, रोज़े से आवाज़ आई, क्या हबीब को हबीब के पास अंदर ले आओ, क्योंकि एक हबीब दूसरे हबीब का मुश्ताक है। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कीदा है। सारे सहाबा हज़रत सिद्दीक़ के इंतकाल के वक़्त जो है आपकी मैयत को वहाँ ले गए। अब कहते इजमा हुआ, मैं कहता हूँ हयातुन नबी सहाबा का इजमा है। देखो साथी साहब ने कहा, यार हयात तो है नहीं, तुम रोज़े क्या करने खड़े हो, क्यों खड़े रोज़े क्या आ गए, कब्र से आवाज़ कहाँ से आ गई भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह इजमा पे कहते इजमा, शेख सरफराज ने सही फरमाया, इजमा दलील है, मैं इजमा ही पेश कर रहा हूँ। साहबा सारे खामोश रहे हैं, कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गई, इजमा भी आ गया, मुनकर के आगे जितनी चाहे दलीलें पेश कर दो वो नहीं माने, जिसने मानना हो तो वो माने। देखो अब